الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبق نمبر 42 چوتھا منصوب ہے علت۔ اس کو مفعول لہو بھی کہتے ہیں، مفعول لأجلہ بھی کہتے ہیں۔ علت وہ اسم منصوب ہے جو کسی فعل کے ہونے کا سبب یا اس کے غرض کو بیان کرتا ہے۔ اس کو مفعول لہو بھی کہتے ہیں اور مفعول لأجلہ بھی کہتے ہیں۔ یہ اسم کی داخلی کیفیات، اسباب اور وجوہات کی وضاحت کرتا ہے، بلا واسطہ شامل ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے کچھ مثالیں یہاں۔ ضربت ولدی تأدیباً، ضربت ولدی تأدیباً، میں نے مارا، ضربت میں نے مارا، ولدی اپنے بیٹے کو، تأدیباً، تأدیباً منصوب ہے اور بلا واسطہ اضافہ ہے، اور تأدیباً ادب کے لیے۔ کیوں مارا؟ اس کی علت کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ادب سکھانے کے لیے، تأدیب کے لیے۔ تأدیباً، ضربت ولدی تأدیباً، ادب سکھانے کے لیے، تادیب کے لیے میں نے اس کو مارا۔ دوسری مثال دیکھیے۔ سافرت، میں نے سفر کیا، سافرت میں نے سفر کیا، رغبتاً فی العلم، کیوں سفر کیا؟ علت کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ رغبتاً، رغبتاً منصوب ہے، ڈائریکٹ اضافہ ہے، رغبتاً فی العلم، علم کی رغبت میں، علم کے شوق میں نے سفر کیا، اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنا ملک چھوڑ دیا، رغبتاً فی العلم۔ زینب ساکتۃ، زینب ساکتۃ، زینب مبتدا ہے، ساکتۃ یہ خبر ہے۔ زینب خاموش ہے، زینب خاموش ہے، اور حیاءً شرم و حیا کی وجہ سے۔ زینب کیوں خاموش ہے؟ شرم و حیا کی وجہ سے خاموش ہے، اور صاف نہیں کہتی قبول ہے، قبول ہے، کیونکہ لڑکی میں شرم اور حیا ہوتی ہے، وہ خاموش ہے، اس کو یہ رشتہ، اور اگر منظور نہیں ہوگی بات اس کو تو وہ روئے گی، چلائے گی اور کہہ دے گی کہ یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اپنے باپ سے نہیں کہے گی، اپنی ماں سے کہے گی، اپنی بہن سے کہے گی، اپنے بھائی سے کہے گی۔ اب یہاں ساکتۃ خاموش ہے، حیاءً شرم کی وجہ سے۔ اگلی مثال دیکھیے قرآن مجید سے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، لا تقتلوا یہ فعل نہیں ہے، جمع ہے، اور حکم دیا جا رہا ہے کہ قتل مت کرو اولادکم، اپنی اولاد کو۔ اولاد مفعول بہی ہے، اولاد کو۔ کم مرکب اضافی میں مفعول بہی ہے، مجرور ہے، اولاد دال کے اوپر زبر ہے، اولادکم۔ کیوں مت قتل کرو؟ خشیت املاق، بھوک کے ڈر سے، خشیت املاق۔ تو عرب میں جاہلیت کے زمانے میں 3 اسباب کی وجہ سے اولاد کا قتل کیا جاتا تھا۔ نمبر 1، وہ اپنی اولاد کو بتوں کے آستانوں پر، درگاہوں پر، آستانوں پر، درباروں پر بھیٹ چڑھاتے تھے، یہ پہلی وجہ تھی، اور وہاں جا کر ذبح کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے ان بتوں کا تقرب حاصل ہوگا اور ان بتوں کی روحیں اللہ سے سفارش کریں گی۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ تھی، دوسری وجہ یہ تھی، یہ سمجھتے تھے کہ لڑکیاں باعث ننگ و عار ہیں، تو لڑکی پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اس کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے، اور اس طرح وہ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے۔ اور تیسری یہ کہ بھوک کے ڈر کی وجہ سے، بھوک کے ڈر کی وجہ سے بچوں کو مار دیتے تھے۔ تو 3 اسباب تھے۔
بتوں پر بھیٹ چڑھانا، لڑکیوں کو باعث سے ننگو آر سمجھنا اور بھوک کا ڈر۔ تو یہاں خشیت املاق، خشیت املاق یہ مرکب اضافی ہے، اور خشیت یہاں علت ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ املاقن، املاقن یہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ ہے اور حسب دستور مجرور ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ املاق، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل مت کیا کرو۔ لا تقتلوا یہ حکم ہے، قتل مت کرو۔ اولاد یہ مفعول بہی ہے، اور خشیت یہ علت ہے، بلا واسطہ جملے میں شامل ہونے والا یہ اسم ہے۔ اچھا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ذرا ایک اور مثال قرآن مجید کی دیکھ لیجئے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ علت محذوف ہو جاتی ہے۔ دیکھیے یہی مفہوم ہے سورہ انعام میں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، من املاق، تو مفلسی سے اولاد کو مت قتل کرو۔ تو یہاں پر جو مضاف ہے من خشیت املاق ہونا چاہیے، وہ یہاں پر خشیت کا لفظ محذوف ہے، لیکن دوسری جگہ قرآن میں اس کو کھول دیا گیا ہے۔ اب آ جائیے سورہ بقرہ کی ایک مثال، یجعلون اصابعہم، اصابعہم، اصابع انگلیاں، وہ اپنی انگلیوں کو رکھ لیتے ہیں فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، صاعقہ ہم پڑھ چکے ہیں، صاعقہ بجلی کی کڑک ہے، آواز ہے، اس کی جمع ہے صواعق، صواعق۔ تو صواعق بجلی کے کڑاکے کی آواز سن کر وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، حذر الموت، حذر الموت، حذر منصوب ہے اور مرکب اضافی میں الموتی مضاف الیہ ہے، مجرور ہے موت کے ڈر کی وجہ سے، حذر الموت، حذر الموتی۔ تو یہ بلا واسطہ اضافہ ہے اور موت کے ڈر کی وجہ سے، یہ علت ہے۔ اسی طرح دیکھیے ينفقون اموالہم، ينفقون فعل مضارع ہے اور جملہ فعلیہ ہے، فعل سے جملہ شروع ہو رہا ہے۔ اموالہم، اموال مفعول بہی ہے، منصوب ہے، ہم مرکب اضافی میں مضاف الیہ ہے، مجرور ہے۔ وہ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء مرضات اللہ۔ کیوں اپنا مال خرچ کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ تو فرمایا گیا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ابتغاء مرضات اللہ۔ تو یہ ابتغاء، آخری لفظ دیکھیے، آ کے حمزہ کے اوپر زبر ہے، منصوب ہے، یہ علت ہے۔ مال کیوں خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے، دکھاوے کے لیے نہیں خرچ کر رہے ہیں وہ، اور ریاکاری کے لیے خرچ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مرضات اللہ کے حصول کے لیے یہ رقم کر رہے ہیں۔ چند اور مثالیں دیکھیے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، سارق چور، سارقہ چور عورت، فاقطعوا ان کے، فاقطعوا کاٹو، ایدیہما، ایدی، ایدی یا دیکھیے آپ، یا کے اوپر زبر نظر آ رہا ہے، مفعول بہی ہے، کیا کاٹو؟ ان دونوں کے ہاتھ کاٹو، مرد کا ہاتھ بھی کاٹو، عورت کا ہاتھ بھی کاٹو، ایدیہما، دونوں کے ہاتھ کاٹو۔ کیوں کاٹو؟ جزاء بما کسبا، بدلے کے طور پر، بدلے کے طور پر، علت ہے، کیوں کاٹو؟ جو انہوں نے کمایا ہے، دونوں نے کمایا، بما کسبا، مرد نے عورت نے چوری کی وجہ سے جو مال کمایا ہے، اس وجہ سے بدلے کے طور پر ان کے ہاتھ کاٹو۔ نکالا من اللہ،
سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، عبرتناک سزا۔ تو یہاں دو لفظ ہیں، ایک جزاءً ہے، ایک نکالاً ہے، یہ دونوں بربنائے علت منصوب ہیں، جزا کے طور پر، بدلے کے طور پر، اور عبرتناک سزا کے طور پر ان کے ہاتھ کاٹو۔ اب دیکھیے سورہ توبہ میں غریب مسلم مجاہدین کی کیفیت بیان کی گئی ہے، آیونہم تفید من الدمع، تو ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں لیکن جہاد کے لیے وہ بڑے بیتاب تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے آپ سواری ہمیں فراہم کریں تو ہم بھی اس میں شریک جنگ ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواریوں کی کمی تھی، تو صرف 30,000 لوگ جن کے لیے سواریاں میسر تھیں ان کو لے کر آپ تبوک کی طرف چلے، تو بے شمار لوگوں کو چھوڑنا پڑا، لیکن ان کی حالت کیا تھی؟ آیونہم تفید من الدم، ان کی آنکھیں، آیون، عین کی جمع آیونہم، ان کی آنکھیں تفید، بہہ رہی تھیں آنسوؤں سے، من الدمع، کیوں بہہ رہی تھیں؟ حزناً، حزناً، حزن جو ہے ان کی اندرونی حالت تھی، رنج تھا کہ وہ شریک جہاد نہیں ہو سکے، حزناً۔ اور مثال دیکھیے یہاں پر تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، تو تہجد گزار لوگوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سورہ سجدہ میں نیک لوگوں کی کیفیت بیان کی گئی، تتجافا جنوب، جنب کی جمع جنوب ہے، تتجافا تو یہ فعل ہے، اور الگ رہتے ہیں ان کے پہلو، تو انسان کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک یہ پہلو آپ داہنی طرف کروٹ لے کے سوتے ہیں، اور ایک بائیں طرف دو، اور جنوب، تو یہ نیک لوگ ہیں، جنوب ہوں، ان کے پہلو، ان کے بازو دور رہتے ہیں، عن المضاجع، مضجع کی جمع ہے مضاجع، اور بستر، بستر سے ان کے پہلو الگ رہتے ہیں، اور لحاف نکال دیتے ہیں اور بستر سے فوراً اٹھ جاتے ہیں تہجد کے لیے اور نماز شروع کرتے ہیں، یدعون ربہم، اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور خوفاً و طمعاً، ان کے دل کے اندر دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک اندرونی دو کیفیات ہوتی ہیں، دو علتیں ہوتی ہیں، خوف کا عالم اور طمع کا عالم۔ دیکھیے ایک اچھا مسلمان وہی ہے جو اللہ سے خوف بھی رکھتا ہو اور اللہ سے طمع بھی رکھتا ہو، اس سے دوزخ کا خوف ہو، اللہ کے عذاب کا خوف ہو، اور اللہ سے امید ہو، اللہ سے لالچ ہو اور طمع ہو، دنیاوی نعمتوں کی بھی لالچ ہو اور اخروی نعمتوں کی بھی ہو، جنت کی بھی ہو، اللہ کے دیدار کی بھی ہو، روحانی اور مادی ہر قسم کی نعمتوں کی لالچ ہو، اور خوف بھی ہو، مادی عذاب کا بھی، دنیاوی عذاب کا بھی خوف ہو، اخروی عذاب کا بھی خوف ہو، آخرت کا بھی خوف ہو، قبر کے عذاب کا بھی خوف ہو، دوزخ کے عذاب کا بھی خوف ہو، قیامت کے دن کے عذاب کا خوف بھی ہو، آگ کا بھی ہو، تو اہل تہجد ایسے متقی لوگ ہیں کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، یدعون ربہم، اور ان کی داخلی اندرونی کیفیت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ایک طرف خوف کے جذبات ہیں اور دوسری طرف طمع اور لالچ اور امید اور آرزو کا ایک دفتر بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے علت کی، فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 6 ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے ساتھ دردمندی کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ کتنے
ہمدرد تھے اور ان کی بھلائی چاہتے تھے، ان کے خیر خواہ تھے، ان کے بے خواہ تھے۔ فرمایا گیا کہ یہ اندیشہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں، ان کے آثار دیکھ کر، ان کی حالت دیکھ کر، إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، کہ یہ لوگ اس حدیث پر، اس کلام پر، اس گفتگو پر، اس کتاب پر، اس قرآن پر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ کیوں آپ اتنے رنجیدہ ہیں؟ اسفاً، غم کے مارے۔ اور غم کیا ہے؟ کہ یہ کافر مسلمان ہو کے نہیں دے رہے ہیں۔ دیکھیے، غیر مسلموں کے بارے میں درد مندی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت ہے، اور مسلمانوں کے اندر یہ درد پیدا ہو جائے کہ دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے، ہندوؤں کی ہے، بدھ مت کے ماننے والوں کی ہے، عیسائیوں کی ہے، جو توحید پر اور قرآن پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو ہمیں بھی وہ اگر درد، وہ غم نصیب ہو جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ یہ لوگ اس کتاب پر، اس قرآن پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، اور اس غم میں کہیں اپنے آپ کو، اپنی جان کو کھو نہ دیں، تو اس مثال میں اسفا یہ اس میں منصوب ہے اور علت ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور آخر میں اسفا کے فا پر دو زبر آپ کو اس کی علامت نظر آ رہی ہے۔ اب آخری مثال علت کی دیکھ لیجئے سورہ انعام سے، قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، بلا شبہ وہ لوگ نقصان میں پڑ گئے، خسیرہ گھاٹے میں پڑ گئے، نقصان میں پڑ گئے، الذین قتلوا اولادہم، جن لوگوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، اور اللہ کہہ رہا ہے سفہن، بے وقوفی کی وجہ سے۔ سفیہ بے وقوف کو کہتے ہیں، اور سفاہت بے وقوفی ہے۔ سفہن، دیکھیے یہاں ایک لفظ، ایک اسم ہے سفہن، اور اس کو منصوبی حالت میں دو زبر کے ساتھ شریک جملہ کیا گیا ہے، سفہن بغیر علم، علم نہیں ہے ان کو، یہ اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہیں، یہ گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مشرکین مکہ 3 اسباب کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے۔ نمبر 1، یہ بتوں پر، آستانوں پر، درباروں پر اپنی اولاد کو بتوں کی خوشنودی کے لیے بھیٹ چڑھاتے تھے۔ نمبر 2، یہ بھوک کے ڈر سے اولاد کو قتل کرتے تھے۔ اور نمبر 3، لڑکی کو باعث ننگ و عار، باعث شرم سمجھتے تھے، اور پیدا ہوتے ہی اسے زندہ در گور کر دیتے تھے۔